حضرت صدر جلسہ معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ آپ حضرات کافی تعداد میں دور دراز سے اس دینی محفل میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس دینی مجمع میں شریک ہونے کو قبول فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متوجہ کر رہے ہیں کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن اتارا، لیکن ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی جو کتاب ہے قرآن، جس پر عمل کرنے ہی پر ہماری ہدایت موقوف ہے، جنت میں جانا موقوف ہے، جہنم سے بچنا موقوف ہے، اس پر ہم کیسے عمل کریں؟ تو یہ عمل کا نمونہ تو اللہ پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو اب اللہ کے اس کلام پر ہم کیسے عمل کریں، اس کا نمونہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کلام پر، میری بات پر عمل کرنے کا نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو رسول انسان میں ہماری طرح چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں ان کی ضرورت، جو ہم پر حالات آ سکتے ہیں ان پر آئیں گے۔ تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہ کر، ہمارے بیچ میں رہ کر، ہمارے اندر آ کر، ہمارے ساتھ نماز میں، ہمارے ساتھ جہاد میں، ہمارے ساتھ سفر میں شریک ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اللہ کا اس کلام پر عمل کرنے کا 100% نمونہ دکھا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیا تھے، حضور کی سیرت کیا تھی، حضور کا کردار مبارک کیا تھا؟ تو حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن تھی، حضور کی سیرت قرآن میں جو اللہ نے بتایا حضور نے اپنی زندگی میں عمل کر کے ہم سب کو دیتا ہے۔ دوستو، بات کتنی بھی اونچی ہو، بہت بڑی سے بڑی ہو، جب تک عمل کر کے دکھانے والا نہیں ہوگا تب تک وہ بات ہمارے ذہن میں آئے گی نہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹری کی ساری کتابیں پڑھ لے، ساری جتنی چھوٹی بڑی موٹی کتابیں سب پڑھ ڈالے، لیکن اگر عملی طور پر کسی ڈاکٹر کے ساتھ نہیں رہا تو وہ علاج نہیں کر سکتا، وہ علاج نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا صرف علم نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل ہونا چاہیے، علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ ڈاکٹر جو مطالعہ کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں تو کتنے لوگ ان کے علاج سے مر جائیں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایسا ہی ایک اناری حکیم جس نے کسی حکیم کی صحبت اختیار نہیں کی تھی، وہ جب قبرستان سے گزرتا تھا تو چہرے پر پردہ ڈال لیتا تھا۔ لوگوں نے کہا تم قبرستان سے گزرتے تو چہرے پر پردہ کیوں ڈال لیتے ہو؟ کہنے لگا یہ جتنے قبر میں سوئے ہوئے اکثر میری ہی دوا کھا کے مرے، اکثر میری ہی دوا کھا کے مرے، کیوں مادانی تھا، علاج اچھا نہیں کرتا تھا تو لوگ اس کی دوائیں کھا کر جو ہے مر جایا کرتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا نیم ملا خطرے ایمان، ملا اگر آدھا ہے، مولوی نہیں ہے، قرآن حدیث پورا نہیں پڑھا ہے تو خطرے ایمان ہے، نیم حکیم خطرے جان، اور آدھا اگر حکیم ہے تو وہ جان کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیم ملاؤں سے بھی بچائیں اور نیم حکیموں سے بھی بچائیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین اور کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے عمل کرنے والے کے پاس رہنا، اس کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ اس لیے اس کائنات میں سب سے اچھا عمل کرنے والے قرآن حدیث پر صحابہ کرام ہیں، جب ان کے سامنے سب سے مکمل نمونہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نے حضور کی نماز کتابوں میں پڑھی ہے، سنا ہے علماء سے، اور صحابہ کرام نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور کے بغل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے حضور کو دیکھا۔
حضور نے انہیں کہہ بھی دیا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو دیکھو سب سے اچھی نماز کس کی؟ صحابہ کرام کی۔ سب سے اچھی عبادت صحابہ کرام کی، اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھا ہے۔ ہم دوستوں حضور کا نمونہ دیکھ تو نہیں سکتے، محروم ہیں، لیکن کم سے کم ہم نے کتابوں میں حضور کو پڑھا ہے، حضور کی سیرت پڑھی ہے، تو اس سیرت کو ہم سامنے رکھیں گے۔ جتنا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں گے اتنا ہی قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اس لیے کہ اس کا بہترین نمونہ خود اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ، لقد کان لکم فی رسول اللہ، مسلمانوں تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ دوستو نماز کیسی پڑھتے تھے حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا تسألن عن حسنہن وطولہن، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے اور اتنی حسین نماز پڑھتے تھے، بڑی پیاری نماز پڑھتے تھے، دیکھنے والا دیکھتا رہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو، اتنی عمدہ پڑھتے تھے۔ دوستو حضور کو یہ معلوم ہے کہ مجھے ہاتھ کہاں اٹھانا ہے، حضور کو یہ معلوم ہے مجھے ہاتھ کہاں باندھنا ہے، حضور کو یہ معلوم ہے اللہ کی طرف سے مجھے سجدے میں کہاں دیکھنا ہے۔ تو یہ قرآن جو حضور پڑھ رہے ہیں نماز میں، تو نماز اس کی سب سے اچھی ہوتی ہے جو قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے، اور حضور سے زیادہ سمجھ کر پڑھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ صرف حضور کی نماز بڑی اچھی، بڑی پیاری نماز، زندگی کا ایک ایک عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس مجمع میں، اس مجلس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال کو، ساری سیرت کو، ساری باتوں کو بتا نہیں سکتے، لیکن ان کی طرف توجہ دلا سکتے۔ آپ حضور کی سیرت پڑھیے، سیرت عربی میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اردو میں بھی بہت اچھی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی 6 جلدوں میں یا 7 جلد، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اور وہ جب سیرت لکھنے لگے تو شعر کہا تھا عجم کی مدح کی، عجمیوں کے حالات لکھے، ان کی تاریخ لکھی ہے عباسیوں کی، عجم کی مدح کی، عباسیوں کی داستان لکھی۔ مجھے چندے مقیمے آستانے غیر ہوا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تو اسی طرح سے جب سیرت لکھنے لگے تو ایک شعر کہا تھا، بڑا عجیب شعر ہے، کہتے ہیں فرشتوں میں یہ چرچا ہے، فرشتوں میں یہ چرچا ہے کہ حال سرور عالم، فرشتوں میں یہ چرچا ہے کہ حال سرور عالم، حضور کی سیرت نبی چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامین، جو لوح قلم میں اور جو ہے لوح محفوظ میں جو فرشتے اپنی قلموں سے لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ فرشتے حضور کی سیرت لکھتے یا خود جبریل لکھتے۔ جبریل جو رات دن حضور کے پاس آتے ہیں، جو حضور کو اپنے ساتھ پہران کے لے گئے، صبح شام حضور کی خدمت میں آتے ہیں، ہر وقت حضور کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہ جبریل لکھتے۔ فرشتوں میں یہی چرچا تھا کہ یا تو جو ہے روح الامین لکھتے یا نبی چرخ لکھتے، آسمان میں قسمت کا جو فیصلہ کرنے والے لکھنے والے وہ لکھتے۔ تو اللہ کے دربار سے آواز آئی، ندائے بارگاہ عالم قدوس سے آئی، اللہ کے دربار سے ندا آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ کچھ اور بھی شے ہے جو لکھتے تو ہم ہی لکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی سیرت ایک ایسی چیز ہے جس کو میرے علاوہ کوئی لکھ نہیں سکتا۔ تو دوستو اللہ نے قرآن میں حضور کی سیرت بیان کی، حضور کے اخلاق بیان کیے۔ سورہ 29ویں پارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے اونچے مقام پر، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ اخلاق کے اونچے مقام پر۔ پتہ چلا اس کائنات میں سب سے معیاری اخلاق کس کا؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے اخلاق دیکھیے، صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں رہتے تھے، ٹینشن ہوتا تھا، کوئی مصیبت ہوتی تھی، رنج و غم میں ڈوبے ہوتے، جب حضور کی خدمت میں آ جاتے تھے، حضور کی صحبت میں، تو حضور مسکرا کے ملے، مسکراتے تھے۔ اللہ اکبر، حضور کا مسکرانا، حضور کا مسکرانا جو ہے جب دانت کھلتے تھے، موتی جو ہے چمکتی تو ہے لیکن اس کی چمک کا عکس نہیں پڑتا ہے، اور حضور کا جب دانت کھلتا تھا تو اس کا عکس دیواروں پر پڑتا تھا، دانت کی تجلی اور دانت کی تابانی کا عکس نہیں۔
आगे कहते हैं हमारा सारा खत्म हो जाता था। तो देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे भी मिलते थे मुस्कुरा कर मिलते थे। हमारा हाल ये है कि किसी से मिलेगा तो बिगाड़ कर मिले, चेहरा बिगाड़ कर जो है सामने वाला सोचेगा कि पता नहीं मेरे आने से खुश हुआ है या नाराज हुआ, और सोचेगा दोबारा इसके यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मुस्कुरा कर मिलते थे कि हर एक का दिन बात हो जाता था, कुछ हो जाता था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से जाने का जी ही नहीं चाहता, कस्द करता हूँ तेरे घर से चले जाने का। जब हुजूर के पास घंटों बैठे रहते थे साहबी और इरादा होता था जाने का, तो कहते थे कस्द करता हूँ तेरे घर से चले जाने का। दिल ये कहता है कि तू चल, मैं नहीं जाने का। दिल कहता तू जा, लेकिन मैं इस महफिल से जाने वाला नहीं। आपको मालूम है ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम थे, ठगों ने उनको चुरा कर लाकर हज़रत खदीजा को बेच दिया। हज़रत खदीजा ने उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे दे दिया था, हदिया में दे दिया था। अब वो हज़रत रसूल पाक के गुलाम हैं हज़रत ज़ैद, उनके बाप चचा वगैरह तलाश करते 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 हुजूर के पास आए और कहने लगे ये तो हमारा बेटा भतीजा है और डाकुओं ने इसको चुरा कर और आपके यहाँ गुलाम बना कर भेज दिया, हम इसको ले जाना चाहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो चाहे पैसा आप ले लें, जो चाहे। हुजूर ने कहा एक पैसा नहीं लेना, ले जाना चाहो तो ले जाओ, ले जाना चाहो तो ले जाओ। अब बाप है, चचा है, भाई है, खानदान के लोग हैं, कहते चलो चलो चलो। वो कहते हैं इस दामन को छोड़कर मैं जाने वाला नहीं, इस दामन को छोड़कर मैं जाने वाला नहीं। चुनांचे बाप चचा सब मायूस होकर वापस चले गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहना ही हज़रत ज़ैद ने कबूल किया। और जानते हैं जब हुजूर के महबूब बन गए हज़रत ज़ैद, हुजूर के पूरे 1,24,000 सहाबी में कुरान में अगर किसी का नाम आया तो हज़रत ज़ैद का नाम आया। एक सहाबी हज़रत ज़ैद बताइए चले गए होते तो कुरान में उनका नाम आता, लेकिन हुजूर का दामन पकड़ा, हुजूर की खिदमत में रहे, हुजूर के आशिक बने, तो हुजूर के माशूक को महबूब भी बन गए दोस्तों। और फिर उनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया 22वें पारे में, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिनहा वतरन, जब ज़ैद ने उनसे अपना मकसद पूरा कर लिया, ज़वज्जना कहा तो हमने आप उनसे आपकी शादी कर दी। हज़रत ज़ैनब का वाक़या है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ हुजूर के ऐसे अखलाक थे तो हुजूर की मजलिस से उठने का जी नहीं चाहता। हुजूर की मजलिस, हुजूर ने जब पहली दफ़ा तरावी पढ़ाई थी रमज़ान में, अभी आ रहा माशाअल्लाह रमज़ान आ रहा, तरावी पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं एक बार उठाते हैं फिर एक बार रखते हैं, एक बार उठाते हैं एक बार रखते हैं, और जो है दुआ करते रहते हैं अल्लाह जल्दी से इमाम साहब रुकू कर दें जो है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरावी पढ़ाई है तो सारे सहाबा हुजूर के पीछे हैं और हुजूर पढ़ा रहे हैं कुरान, अल्लाह अकबर। कारी अब्दुल बासित पढ़ते हैं तो मक्के में तरावी टूट जाता है। जब कारी अब्दुल बासित जो मिस्र के कारी थे, जब उमरा या हज करने आते थे तो वहाँ सरकारी तौर पर हरम का माइक उनको ले दिया जाता था कि कुरान की तिलावत करें। और जब वो कुरान की तिलावत करते थे तो ड्राइवर अपनी कार रोक लेता था, कहता था आगे नहीं जाऊंगा जब तक कारी साहब की ट्रेनर पूरी ना हो जाए। पूरे मक्के में ट्रैफिक जाम हो जाया करता था कारी अब्दुल बासित के पढ़े। जब कारी अब्दुल बासित के पढ़ने में एकदम आया और ये शान है, ये कशिश है, तो जिस पर कुरान उतरा है, जिसके सीने में कुरान डाला गया है, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक के शान का जो हामिल है, बताओ इसके पढ़ने में कैसी चाहती होगी, कैसी लज्जत होगी, कैसा कहर सुरूर होगा। सहाबा कहते हैं हुजूर ने पढ़ाया और हम पढ़ते इतना मज़ा इतना लुत्फ़ आया कि पूछिए मत, इसको क्या नहीं। दूसरे दिन भी हुजूर ने पढ़ाया, तीसरे दिन भी पढ़ाया, और कहते हैं सहाबा कि दूसरे तीसरे दिन तो इतनी देर तक पढ़ाया कि हमें डर लगने लगा कि कहीं सहरी छूट न जाए, कहीं सहरी छूट न जाए। लेकिन उनको सहरी के छूटने की कोई परवाह नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कहीं हुजूर की नमाज को पसंद ना हो जाए, चेहरे रहे या न रहे, लेकिन हमको हुजूर के पीछे नमाज पढ़नी है, ये नमाज मुख्तसर पढ़ना है। तो देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिल को जीतने की कोशिश की, दिल को आराम पहुंचाने की कोशिश की, दिल को सुकून पहुंचाने ऐसी बातें फरमाते थे कि लोगों का दिल खुश हो जाए। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जा रहे थे, हुजूर की सरी हुई हज़रत सफिया मस्जिद के रास्ते में खड़ी थी, देखा भतीजा जो है
हुजूर ने कहा बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। ये कहकर हुजूर मस्जिद में चले गए। थोड़ी देर के बाद जब निकलते हैं मस्जिद से आधा पौन घंटे के बाद, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती बूढ़ी को क्या कह दिया था आपने, बूढ़ी तो खड़ी हो रही हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए बूढ़ी के पास, बूढ़ी क्यों रो रही हो? कहा जब जन्नत में नहीं आना तो रोगे नहीं तो क्या हंसूंगी? तो हुजूर ने फरमाया बूढ़ी ये 75 साल की बूढ़ी हो गई जन्नत में नहीं जाओगी, 35 साल की जवान होकर जन्नत में जाओगी। बताओ बूढ़ी का दिल खुश कर दिया। बूढ़ी तो बूढ़ी है, हर आने वाले का दिल खुश कर देते रसूल पाक। यही तालीम हुजूर की, यही हुजूर की सीरत है, यही हुजूर की जिंदगी का नक्शा है कि हर एक पर नजर है, हर एक पर नजर है, हर एक से मोहब्बत है। हर आदमी ये समझ रहा है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर मुझसे करते हैं, हर आदमी ये समझ रहा है। हज़रत अनस ये समझ रहे सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, हज़रत बिलाल ये समझ रहे कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, हर बड़ा और छोटा सहाबी यही समझ रहा है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं। एक गज़वे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट रहे थे, जिहाद से लौट रहे थे, सवारी ऊँटों का सफर था, ऊँट घोड़े जिसके जो थे उसमें बहुत कम उम्र के सहाबी थे, हज़रत जाबिर बहुत छोटी उम्र, वो बड़ी तेज नौजवान जल्दी भागते हैं, जलसा खत्म होगा तो नौजवान सबसे पहले भागते हैं। तो जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे तेज जा रहे हैं, सबसे आगे। हुजूर ने कहा जाबिर जल्दी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तो जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल शादी किया था और शादी करते ही जिहाद का ऐलान हो गया, चला आया और मैं तेज से जा रहा हूँ कि घरवालों से इनकी ज़ियारत करूँ, उनसे मुलाकात करूँ। तो हुजूर ने कहा अच्छा तुमने शादी किया? यही आप गौर से सुनिएगा, आज हम शादी कर लें और अपने किसी रिश्तेदार को न बुलाएं और उसको इत्तला न दें तो वो ऐसा नाराज होगा, ऐसा नाराज होगा कि 2.5 साल से 5 साल से पहले खुश नहीं होगा, तो 2.5 साल तक नाराज रहेगा। और यहाँ जाबिर ने शादी कर ली है और हुजूर को बताया ही नहीं है। तो पता चला कि शादी इतनी धूम धड़के की चीज नहीं है, सादगी की चीज है। किसी मान लो तो एक फर्द को बुलाएंगे, दूर दराज के लोगों को बुलाएंगे, शादी इस्लामी इस तरह से बस हो। जब जोड़ा मिल गया हुजूर ने कहा फौरन निकाह कर दो। जैसे जनाजा जब मर जाए तो कफन के बाद फौरन उसको कब्र में रुखसत कर दो। और इसी तरह से जब शादी का जोड़ा मिल जाए फौरन उसकी शादी कर दो, उसमें कार्ड छपवाने की और एहतमाम करने की और दूर दराज से लोगों को बुलाने की तमाम जरूरत नहीं है। बहरहाल जाबिर ने तो हुजूर से कहा कि मैंने शादी की और शादी करके चला आया। तो हज़रत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाबिर से बताइए, छोटे कम उम्र साहब हैं और वो अल्लाह के रसूल हैं, बहुत प्यारे रसूल हैं जिनको अल्लाह मेराज में बुलाता और जो हर वक्त अल्लाह की तरफ तवज्जो रखते हैं। हम तो कभी रखते हैं कभी नहीं रखते, और हुजूर की रात दिन हर वक्त तवज्जो, हत्ता कि सोते भी हैं हुजूर तो तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है। इसलिए हुजूर के सोने से वजू नहीं टूटता, हम सो जाए तो वजू टूट जाएगा और हुजूर सोते हैं तो वजू नहीं टूटता। उनका दिल अल्लाह की तरफ लगा हुआ रहता, अल्लाह से हुजूर का दिल जुड़ा हुआ रहता हर वक्त। लेकिन इस अल्लाह के बावजूद भी देखिए एक फर्द की, एक इंसान की ऐसी दिलदारी करते हैं, दिलगिरी करते हैं, दिलबसगी करते हैं। जाबिर से पूछते हैं जाबिर नई औरत से शादी किया है या पुरानी औरत से शादी किया है? अरे नई उम्र की औरत से शादी किया है या पुरानी उम्र की? तो जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल पुरानी उम्र की औरत से शादी किया, बड़ी उम्र की औरत से शादी किया। हुजूर ने कहा अरे तुम छोटे थे, कम उम्र थे, अपने उम्र की औरत से शादी करते, वो तुमसे खेलती तुम उससे खेलते, इतनी बड़ी उम्र की औरत से क्यों शादी कर लिया? तो हज़रत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल वालिद का इंतकाल हो गया और 7 बहनें छोड़ कर गए और छोटी छोटी बहनें, उन्हीं जैसी एक और लाकर बैठा देता तो उनकी तरबियत कौन करती, उनको सलीका कौन सिखाता? इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी की है। तो हुजूर कहते हैं जाबिर तुमने बहुत अच्छा किया। दोस्तों देखिए मैंने वादा ऐसे सुनाया कि आदमी बड़ा हो जाता है तो किसी से बात करने का भी वादा नहीं होता, और ये इतने बड़े
چنانچہ ایک دفعہ یمن کے بادشاہ نے حضور کے پاس چادر بھیجی، بڑی شاندار چادر تھی، سفید سفید چادر تھی، لال لال دھاریاں تھیں، اور اس کو حضور اوڑھ کر بیٹھے تھے، ایک تو چہرے زیبا کی چمک اور دوسرے چادر کی چمک، عجیب منظر ہو رہا تھا۔ تو سارے لوگ تو حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے، ایک ساتھ چادر دیکھ رہے تھے، سارے لوگ حضور کا چہرہ دیکھ رہے تو ایک ساتھ چادر دیکھ رہے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ چادر بہت پسند ہے لگتا ہے، فوراً حالانکہ بادشاہ کی بھیجی ہوئی چادر تھی، فوراً اٹھا کر چادر پھینک دیتے تھے، جو تم لے لو۔ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً اسے حضرت ان کو دے دیا۔ پھر ایک صاحب آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے، ایک اونٹ مجھے دے دے، میں پیدل چلتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا آپ کو اونٹنی کا ایک بچہ دے دوں گا، آپ کو اونٹنی کا ایک بچہ دے دوں گا۔ وہ صاحب آپ پیش میں آنے لگے، اللہ کے رسول میں اونٹنی کا بچہ لے کر کے آتا ہوں، مجھے تو سواری کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا اونٹ کتنا بھی بڑا ہو جائے اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اونٹ کتنا بھی بڑا ہو جائے اونٹنی کا بچہ۔ تو حضور دل کو خوش کرتے ہیں، دل بکستا ہوا کہ حج پر، یعنی دل لوگوں کے دل کی دلداری کرو، دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ، دل کو آرام پہنچاؤ، دل کو سکون پہنچاؤ۔ یہ حج اکبر کا اسٹینڈرڈ ثواب بہت بڑا تھا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دل شکنی میں بہت مزہ آتا ہے، کسی کا دل توڑنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل رحمان کا عرش، اس میں اللہ آتا ہے، اللہ سماتا ہے، دل میں اللہ کے رہنے کی جگہ۔ اس دل کو جو دکھائے گا، اس دل کو جو ستائے گا، اس دل کو جو تکلیف پہنچائے گا، تو سمجھیے اللہ تعالیٰ کو ایک تکلیف پہنچائے گا۔ اس لیے ہم کو ہر انسان کی دلداری کرنی، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی، اگر غیر مسلم حالت مند ہے تو اس کی بھی ہم کو دلداری کرنی ہے۔ ہمارے حضور کی یہی تعلیم ہے، ہمارے حضور مسلمان کے سے تو محبت رکھتے تھے، غیر مسلموں سے بھی، جو کفار ہیں جو حضور کو ستاتے تھے، حضور ان کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ ان کو جنتی بنا دے، ان کو ایمان کی توفیق، تڑپتے تھے ان کے لیے اور ان کے لیے ٹوٹتے تھے، رنج و غم میں مبتلا رہتے تھے۔ اتنی حضور کو ان کی فکر ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دے رہے ہیں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے، ان کافروں کے پیچھے، علم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر یہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو بھلا دیں گے، رنج و غم کر دیں گے۔ تو دیکھو جس حضور کو کافروں سے بھی محبت ہے، پیار ہے، اور جب ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں تو مومنین کے لیے کتنی محبت ہوگی اور مومنین کے لیے کتنا پیار ہوگا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تھا، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے، روایتوں میں آتا دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے، اور اگر بہت بڑا ہے تو دو ہی تین انگلی سے، دو ہی تین، بہت زیادہ بڑا ہے تو ناخن سے مصافحہ کرے گا، ناخن سے مصافحہ کرے گا، اور بہت بڑا تو اعلان ہو جائے گا آج حضرت مصافحہ نہیں کریں گے، آج حضرت تھکے ہوئے آئے کہ مصافحہ نہیں کریں گے، کسی دن بھی حضور کے لیے اعلان نہیں ہوگا تو حضور مصافحہ نہیں کریں گے۔ دوستو سب سے مصافحہ کریں، جس سے گفتگو کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پورے طور پر اس کی طرف آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی طرف پوری نظر ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میں نے بتایا کہ کبھی کسی سے چہرے کو بگاڑ کر حضور نے ملاقات ہی نہیں کی، حتیٰ کہ ایک دشمن آ گیا حضور کے پاس، دشمن آیا جو حضور کا مخالف تھا، حضور کا ایمان نہیں لایا تھا، کسی قبیلے کا سردار تھا، حضور اس سے بھی مسکرا کے مل رہے، بشاشت سے مل رہے ہیں، اور پھر جب چلا گیا تو حضور نے کہا یہ قبیلے کا برا آدمی، تو حضرت عائشہ نے کہا آپ نے تو مسکرا کے ملی، لیکن اس خندق پیشانی سے آپ ملے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں میں بدخلق بنوں، میں بدخلق بنوں، لوگ بدخلقی کی طرف میری نسبت، میری بدخلقی کی نسبت میری طرف کریں، ایسا نہیں ہے۔ تو دیکھو دشمنوں سے بھی ملتے ہیں۔ کسی شاعر نے حضور کی اداؤں کا نقشہ کھینچا، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، تبسم بھی ہے، گفتگو بھی ہے، بندہ نوازی بھی ہے اور خندہ پیشانی بھی ہے۔ دوستو ہم سب لوگوں کو رسول پاک کے اخلاق کو استعمال اختیار کرنا چاہیے، حضور کی سیرت کو، حضور کے طور طریقے کو اختیار کیجیے، یہی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوستو ہمارے نبی کو سب سے زیادہ پسند تھی نماز،
سب سے زیادہ کیا پسند تھی؟ نماز. حضور نے حدیث میں فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے کیا؟ نماز. تو دوستو جب ہمارے نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے نماز، تو ہم کو جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. کبھی بھی حضور کی زندگی میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور نے بے جماعت کی نماز پڑھی، کبھی نہیں. ابھی دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث ہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب، میری اسلام ختم ہو رہی تھی تو میں نے حضرت کو بلایا، تو حضرت نے اسلام ختم کرائی تو طلبا کو نصیحت کیا. طلبا سے کہا دیکھو نمازوں کا اہتمام کرنا، اگر تم مقبول بننا چاہتے ہو تو نمازوں کا اہتمام کرنا، نماز با جماعت کا اہتمام کرنا. پھر مولانا نے فرمایا تنہا نماز پڑھنا کچھ نہیں، تنہا نماز پڑھنا کچھ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھر کو پڑھ لیتے ہیں. مولانا نے فرمایا تنہا نماز پڑھنا کچھ نہیں ہے. علامہ ابن حزم بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جو تنہا نماز پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. لیکن محمد نعمت اللہ صاحب نے فرمایا وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم کہتے ہیں تنہا نماز پڑھنا کچھ نہیں ہے، نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے. اگر مسجد ہے تو بہتر ہے، مسجد نہیں بھی ہے تو جہاں بھی آپ پڑھیں نماز کس کے ساتھ ہے؟ جماعت کے ساتھ. جماعت کا اہتمام کریں. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ اہتمام کیا جماعت کا. ایک دفعہ نماز ہو گئی، ایک صاحب آئے اور ان کی جماعت چھوٹ گئی، تو حضور نے فرمایا کون ان کے ساتھ قربانی دے گا، ان کے ساتھ شریک ہو جائے، اس کی نفل ہوگی اس کا فرض ہو جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں ان کے ساتھ شریک ہوں. تو دیکھو جس کی نماز چھوٹ جا رہی ہے حضور اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ اس کی جماعت نہ چھوٹے. اگر چاہے مسجد کی چھوٹ گئی کوئی ایک آدمی اس کے ساتھ مل جائے. ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک آدمی ساتھ سفر میں رکھنا چاہیے تاکہ نماز با جماعت ہو. نماز با جماعت، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز با جماعت ہے. ابھی آپ کے سامنے رمضان آ رہا ہے. رمضان میں حضور کی کیا سیرت تھی؟ حضور کا رمضان کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ حضور رجب ہی سے رمضان کا انتظار شروع کر دیتے. رجب ہی سے دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان یا اللہ، رجب اور شعبان میں برکت ہے، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے. اور رمضان کا ایسا استقبال حضور فرماتے تھے. صحابہ کہتے ہیں حضور کی عبادتیں تو سال بھر کی تھی لیکن رمضان میں عجیب طرح کی بات آگے دی تھی. حضور کی عبادت آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے اور سارے گھر والوں کو بیدار رکھتے تھے، رات رات بھر جاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ہے بڑا اہتمام. صحابی کہتے ہیں حضور بہت ساری تھی، سخاوت بہت تھی، اور رمضان میں حضور کی سخاوت آندھی کی طرح چلی. کس کی طرح چلا؟ آندھی دیکھیے نا سب چیز. حضور رمضان میں جو جس نے مانگا جو مانگا سب دے دیا. کبھی کبھی مال غنیمت کا ڈھیر لگ جاتا تھا مسجد میں اور حضور بیٹھتے تھے سب کو بانٹ دیتے تھے، ایک دن کا بھی اپنے لیے چھوڑتے نہیں تھے. اور کہتے ہیں قبیلہ حوازن میں حضور کو 40,000 بکریاں ملی تھی. 40,000 4,000 اونٹ ملے تھے. 4,000 اونٹیاں کنٹل، اور کنٹل سے بڑھ کر سونا چاندی ملا تھا. اور حضور بانٹنے کے بیٹھ گئے، سب کو بانٹ دیا اور خود جیسے مسجد میں آئے تھے خالی ہاتھ اسی طرح سے چلے گئے. اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سیرت اور خاص طور پہ یہ جو رمضان آ رہا ہے اس رمضان کی قدر کرنے کی رمضان میں ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ انشاءاللہ روزے رکھیں اور تراویح. روزہ اور تراویح بہت مخصوص عبادت ہے رمضان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا ہے. تو جب اس مہینے میں قرآن اترا تو اس کا قرآن سے بڑا خاص وقت ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ ہے. خوب زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت. ہمارے چاروں اماموں میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ختم دن میں پڑھتے